بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ ایک شخص کافی دور سے سفر کر کے مدینے آیا۔ جب مدینہ پہنچا تو مسجد النبوی کا راستہ پوچھا۔ لوگوں نے کہا کہ مدینہ اور مسجد النبوی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو تمہارے سوالوں کے صحیح جواب دے سکتے ہیں۔ وہ شخص برسوں سے سوالوں کے جواب کی تلاش میں تھا، لیکن اپنے علاقے میں کوئی ایسا نہ ملا جو اس کے الجھنوں کو سلجھا سکے۔ جب وہ مسجد النبوی میں پہنچا تو ابھی ظہر کا وقت ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ وہ مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ کئی گروہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے دل میں کہا، یہ لوگ مدینے میں رہتے ہیں، رسول پاک کے شہر میں۔ ان لوگوں کی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی ہے، یقیناً یہ میرے سوالوں کے جواب جانتے ہوں گے۔ وہ ان کے قریب گیا اور سلام کیا اور اپنے سوالات پیش کیے۔ شاگردوں نے اپنے استاد کی طرف دیکھا۔ استاد نے کچھ دیر سوچا اور جواب نہ دے سکا۔ پھر اس نے اجنبی سے کہا، تمہارے سوالات بہت مشکل ہیں، میں ان کے جواب نہیں دے سکتا۔ اجنبی نے کہا، پھر کس سے پوچھوں؟ مجھے بتایا گیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں ایسے مسلمان موجود ہیں جن کا علم بہت زیادہ ہے اور وہ میرے سوالات کے جواب دے سکتے ہیں۔ استاد نے کہا، یہ بات بالکل درست ہے، ظہر کی نماز کے وقت تک یہیں رہو۔ اس وقت کچھ بوڑھے لوگ مسجد میں آئیں گے جو اسلام کے بڑے علماء مانے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ وہ دین کے بارے میں کافی معلومات رکھتے ہیں، وہ یقیناً تمہارے سوالات کا جواب دے سکتے ہیں۔ اجنبی مسجد میں ٹھہر گیا۔ ظہر کی اذان ہوئی اور مدینے کے لوگ مسجد میں آ گئے۔ نماز کے بعد اجنبی ایک نوجوان کے پاس گیا اور اپنی مشکل بیان کی۔ نوجوان نے عبداللہ بن عمر کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اس بزرگ کو دیکھ رہے ہو؟ یہ خلیفہ کے بیٹے ہیں اور ضرور تمہارے سوالات کا جواب دے سکتے ہیں۔ اجنبی نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا۔ وہ ایک بزرگ تھے جن کے بال سفید ہو چکے تھے، قیمتی لباس پہنے ہوئے صف اول میں بیٹھے تھے۔ ان کی صورت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ پرانے مسلمانوں میں سے ہیں اور دین کے بارے میں بہت علم رکھتے ہیں، خاص طور پر کیونکہ وہ خلیفہ کے بیٹے بھی ہیں۔ اجنبی ان کے پاس گیا، سلام کیا اور باادب ہو کر بیٹھ گیا۔ عبداللہ بن عمر نے پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ اجنبی نے کہا، میں کافی دور سے آیا ہوں، مسلمان ہوں اور چند سوالات کے جواب چاہتا ہوں۔ مجھے بتایا گیا کہ آپ خلیفہ کے بیٹے ہیں اور پرانے مسلمانوں میں سے ہیں۔ عبداللہ نے کہا، یہ بات بالکل درست ہے، اب سوال کرو۔ اجنبی نے دھیرے اور صاف انداز میں اپنا سوال پیش کیا۔ عبداللہ نے کچھ منٹ اس کی بات غور سے سنی اور پھر کہا، کیا تم سوال پھر سے دہرا سکتے ہو تاکہ میں بہتر سمجھ سکوں؟ اجنبی نے اسی احتیاط سے سوال دوبارہ دہرا دیا اور جواب کا انتظار کرنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ عبداللہ فوراً جواب دیں گے، مگر عبداللہ خاموش رہے اور سوچتے رہے۔ اجنبی نے کہا، کیا ہوا خلیفہ کے بیٹے؟ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، کیا آپ بھی نہیں جانتے؟ عبداللہ نے نظریں جھکائی اور کہا، تمہارے سوالات بہت مشکل ہیں اور میں ان کے جواب نہیں جانتا۔ اجنبی نے کہا، کیا مدینے کے اس شہر میں کوئی مسلمان ایسا نہیں جو میرے سوالات کا جواب دے سکے؟ عبداللہ نے مسجد کی طرف نظریں دوڑائیں، وہاں موجود مسلمانوں کو ایک ایک کر کے دیکھا۔ بہت سے لوگ نماز اور دعا میں مشغول تھے، کئی سفید دھاڑی والے بوڑھے بھی تھے۔ عبداللہ نے اجنبی سے کہا، کیا تم اس نوجوان کو دیکھ رہے ہو جو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھا ہوا نماز پڑھ رہا ہے؟ اس کے پاس جاؤ اور اپنے سوالات اس سے پوچھو، جب تمہیں جواب مل جائے تو آ کر مجھے بھی بتانا۔ اجنبی نے حیرت اور تعجب سے اس نوجوان کی طرف دیکھا، دل میں کہا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں کئی بزرگ موجود ہیں جو میرے سوالات کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، پھر یہ نوجوان کیسے میرے سوالات کا جواب دے سکتا ہے؟ اس حیرت کے ساتھ وہ نوجوان کے قریب گیا اور کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ اسی دوران نوجوان کی نماز ختم ہو چکی تھی۔ نوجوان نے اجنبی کو دیکھا، احترام سے سلام کیا اور کھڑا ہو گیا۔ اجنبی نے اس کا سلام کا جواب دیا، اس کے پاس بیٹھا اور مدینے آنے کی وجہ بتائی، پھر اپنے سوالات پیش کیے۔ نوجوان نے توجہ سے اس کی بات سنی اور پھر اس کے سوالات کے واضح اور سادہ جواب دیے تاکہ وہ اجنبی آسانی سے سمجھ جائے۔ اب اجنبی نے نوجوان کو مزید غور سے دیکھا۔ وہ نوجوان بہت صاف ستھرا، سادہ اور باادب تھا۔ جب اجنبی نے اپنے سوالات کے جواب پا لیے تو نوجوان کا شکریہ ادا کیا اور عبداللہ کے پاس واپس آیا۔ عبداللہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اجنبی اس کے پاس بیٹھا تو عبداللہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا تمہیں اپنے سوالات کے جواب مل گئے؟ اجنبی نے کہا، جی ہاں، اس نوجوان نے میرے سوالات کے بہت آسان اور واضح جواب دیے۔ پھر اجنبی نے عبداللہ سے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے؟ وہ نبیوں کی طرح برتاؤ کرتا ہے اور جب میں اس کے پاس بیٹھا تو ایسا لگا جیسے کسی عظیم نبی کی مجالس میں ہوں۔ عبداللہ نے جواب دیا،
یہ علی کے خاندان سے ہے۔ اجنبی نے پوچھا کون سے علی؟ عبداللہ نے کہا یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور امام حسین علیہ السلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے اور رسول خدا کے داماد ہیں۔ اجنبی نے خوشی سے سر ہلایا اور کہا تو یہ نوجوان رسول اللہ کا نواسا ہے، تبھی تو اس کے پاس اتنا علم ہے۔ عبداللہ نے سر ہلایا اور کہا جی ہاں، علم، دانش اور ادب اس خاندان کو اللہ نے عطا کیا ہے، ان کے بچے ہوں یا بڑے سب عالم اور دانش مند ہیں۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کے بارے میں فرمایا ہے کہ باقر العلوم، علم کے دروازوں کو کھولنے والا ہے۔ اجنبی خوش اور مطمئن ہو کر مسجد سے نکل گیا۔ وہ اپنے شہر اور قبیلے واپس جانے کے لیے بےتاب تھا تاکہ وہاں جا کر لوگوں کو بتا سکے کہ اس نے مدینے میں کیا دیکھا اور کیا سنا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ جلدی سے اپنے خاندان والوں کو یہ سنائے کہ ایک نوجوان ان بزرگوں سے زیادہ علم رکھتا ہے جو بڑے فخر سے خود کو مسلمان کہتے ہیں۔